اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اربعین کے ایام ہیں اور زیارت اربعین کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث و روایات میں کافی تاکید ہے کہ اربعین کی زیارت کے لیے آئیں۔ مومن کی علامات میں 5 علامتیں مومن کے لیے قرار دی گئی ہیں۔ ان 5 علامتوں میں ایک علامت مومن کی یہ ہے کہ وہ اربعین کی زیارت پہ آتا ہے۔ یقیناً ہر مومن، ہر اللہ کا نیک بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام اس فہرست میں ہو کہ جس میں مومن کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی اس کو بھی مومنین میں شمار کیا جائے۔ مومنین اور مومن اس معنی میں کہ اس کے اعمال مقبول واقع ہوں اور مومن کی علامت اس کے اندر پائی جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی جو حرارت ہے لوگوں کے دلوں میں، اور جو محبت ہے، جو کشش ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی آپ کو ایسا مرکز نظر نہیں آئے گا۔ حدیث میں ملتا ہے کہ ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارتا لا تبرد ابدا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پائی جاتی ہے، ایک ایسی آگ لگی ہوئی ہے کہ جو آگ کبھی بجھنے والی نہیں ہے۔ ایک ایسی آگ، ایک ایسی حرارت، ایک ایسی گرمی جو ختم ہونے والی نہیں ہے، اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے۔ امام حسین کی زیارت کی لوگوں نے کتنی مشکلات ایجاد کرنی چاہیے۔ زیارت پہ نہ جانے کے لیے کبھی کبھی لوگوں نے اپنے ہاتھ پیر کٹوائے، کبھی کبھی ایک کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا اور دوسرا زیارت کے لیے جاتا تھا، پھر بھی زوار امام حسین نہ رکے تھے، نہ رکے ہیں اور نہ قیامت تک رکیں گے۔ یہ امام حسین کی عظمت اور ان کی کشش ہے، اور انہوں نے جو بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے جو کارنامہ انجام دیا، جو قربانی پیش کی ہے اللہ کے لیے، کائنات عالم میں ایسی کوئی قربانی نہیں، ایسا کوئی کارنامہ نہیں۔ آئیے ہم زیارت اربعین پہ کوشش کریں کہ پہنچیں، جس کے لیے بھی امکانات فراہم ہے۔ بڑی عظمت ہے امام حسین کی زیارت کے لیے پیدل جانے کے لیے، کہ ہم کسی سواری پہ سوار ہو کے نہ جائیں بلکہ چل کے جائیں، پیدل جائیں۔ اس کی روایات میں کافی تاکید ملتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من اتی الحسین ماشیا کتب اللہ لہ لکل خطوۃ الف حسنہ۔ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پیدل جاتا ہے، کسی سواری پہ سوار ہو کے نہیں جاتا ہے بلکہ چل کے جاتا ہے، خدا اس کو ہر قدم کے مقابل میں 1000 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ ہر قدم جو اٹھا رہا ہے، آپ سوچیے جو ہم مشی کرتے ہیں نجف سے لے کے کربلا تک، اس کی کتنی عظمت ہے، کتنے قدم ہم اٹھاتے ہیں ہم خود نہیں گن سکتے، اور ہر قدم پر ہمارے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک شخص اگر ایک دفعہ زیارت امام حسین اربعین پر آ جاتا ہے اور خلوص نیت کے ساتھ آتا ہے تو اس کے میرے خیال سے تمام برائیاں محو ہو جائیں گی، اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں آ جائیں گی کہ پھر اس کو اپنی شفاعت اور اپنی مغفرت کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اپنے فرائض و واجبات کو انجام دینے والا شخص ہو، کیونکہ اللہ صرف متقی اور پرہیزگاروں سے، یعنی جن کے اندر خوف الہی پایا جاتا ہے، انہی سے قبول کرتا ہے۔ تو ہر قدم کے بدلے میں 1000 نیکی لکھی جائے گی، 1000 برائی اس سے محو ہو جائے گی۔ یعنی گویا اگر ہم اپنے گناہوں کو دھلانا چاہتے ہیں، ہم نے زندگی میں جو بھی ہماری عمر ہو چکی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ گزشتہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، محو ہو جائیں، تو آئیے اربعین پر زیارت امام حسین کے لیے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورفع لہ درجات، اس کے درجات میں خدا بلندی عطا کرے گا۔ فیضا اتیت الفرات، امام فرماتے ہیں جب فرات تک پہنچو، جبکہ آج کے زمانے میں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہوٹل جائیں، وہاں پہ جا کے غسل کریں، اور وہی سرزمین کربلا کا پانی ہے جو ہوٹلوں میں بھی موجود ہے۔ فرات سے تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہوٹل سے غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد القنا علیک، یعنی وہ زمانہ جب تھا کہ جب کربلا خاک و گرد تھی، تو اپنی نالین کو اتار لو۔ ابھی تک پیدل آتے تھے، اب پابرہنہ ہو جاؤ، کیونکہ امام حسین کے حرم میں جا رہے ہیں، ایک سرزمین مقدس اور ایک مقدس اس مقام پر جا رہے ہیں جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔
اپنی نالین کو اتار دو، ومش حافین پا برہنہ چلیے، ومش مشی العبد الذلیل، ومش مشی العبد الذلیل، اور اس شخص کی طرح سے جو ذلت و خواری اور خاکساری کے عالم میں ہے، اس بندے کی طریقے سے آپ چلیے امام حسین کی زیارت کے لیے، غرور اور تکبر کے عالم میں نہیں بلکہ ایک خاکسار انسان کی مانند آپ امام حسین کی زیارت کے لیے پہنچیے۔ فیضا اتیت الباب الحیر، اور جب آپ امام کے حرم اور امام کے باب دروازے پر پہنچیے، حرم کے دروازے پر پہنچیے، تو فکبر اللہ اربعہ، 4 مرتبہ تکبیر کہیے۔ دیکھیے امام خود بتا رہے ہیں کہ کیسے ہمیں زیارت کرنا ہے، ہمیں پیدل جانا ہے، ہمیں پا برہنہ جانا ہے۔ اور یہ بھی نہ سوچیں، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کبھی ہم پہنچیں کربلا اور بین الحرمین نہیں پہنچ پا رہے ہیں، یا بین الحرمین پہنچ جا رہے ہیں تو زری تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ حدیث میں ملتا ہے کہ امام حسین کے قبر کی برکت اور کربلا کی برکت جو ہے 16 میل تک، 16 کلومیٹر 4 میل تک تقریباً جو ہے وہ برکت رہتی ہے۔ تو آپ سوچیے کہ جب 16 کلومیٹر تک برکت امام حسین کی زیارت کی پائی جاتی ہے، جو میل بیان ہوا ہے وہ تقریباً 16 کلومیٹر ہوتا ہے، تو یہ عظمت ہے امام حسین کی زیارت کی۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم زری تک نہیں پہنچ پائے، ہم جو ہے زری کو نہیں دیکھ پائیں۔ یقیناً ازدحام، بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، ہر شخص نہیں پہنچ سکتا، لیکن نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ امام کی برکت، امام کے قبر کی برکت 16 کلومیٹر تک تقریباً جو حدیث میں میل کا لفظ آیا ہے، تو اس میں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ ہماری زیارت یہی کہ ہم امام حسین کے لیے پیدل چل کے جا رہے ہیں، پا برہنہ جا رہے ہیں، اس کی خود ایک عظیم اس کا مرتبہ ہے اور عظمت ہے۔ خدا ہم سب کو زیارت اربعین اور زیارت امام حسین علیہ السلام 40 کی زیارت نصیب فرمائے، اور اس انداز سے ہم زیارت کریں جس طریقے سے خدا اور خود امام حسین ہم سے چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔